دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایہ و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو تم بچاؤ کا سامان لو، بچاؤ کا سامان لو۔ من عدوکم، من عدوکم نکال کر خذوا حذرکم کے متعلق کو بیان کیا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی دشمن سے بچاؤ کے لیے، دشمن سے بچاؤ کا جو سامان ہے، اسلحہ ہے اور ڈھال وغیرہ ہے، یہ تم لو۔ متعلق کو بیان کیا، ای احترزوا منہ وتیقظوا لہ، احترزوا منہ وتیقظوا لہ، یہ حاصل معنی کو بیان کیا، یعنی اس کا حاصل کیا نکلتا ہے کہ بچاؤ کا سامان لوگے، یعنی مطلب یہ کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو دشمن سے بچا بھی سکو گے، اور اس کے یہ جب سامان بچاؤ کا لوگے تو تم ہر وقت بیدار رہو گے، یعنی تمہارا ذہن ہر وقت حاضر رہے گا۔ فانفروا اور نکلو، انہضوا، انہضوا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے انفروا کے مرادی معنی کو بیان کیا ہے۔ الی قتالہ، یعنی کفار سے قتال کی طرف نکلو۔ الی قتالہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما الیہ النفور کو بیان کیا ہے، یعنی کہاں نکلنا ہے، کہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، قتال کی طرف۔ ثبات، یعنی ایک یعنی انفرادی شکل میں نکلو، چاہے متفرقین سریۃ بعد اخری، متفرقین سریۃ بعد اخری کہ سریۃ بعد اخری کے یا تو متفرق طور پر نکلو، متفرق طور پر نکلنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک بندہ کر کے، بلکہ سریۃ بعد اخری یعنی پہلے ایک سریہ ایک جماعت جائے، پھر اس کے بعد ایک جماعت جائے، یعنی جماعتیں بنا دی جائے، جیسے 500 کی یا 200 کی یا 1000 کی، جیسے بھی جماعتیں بنائی جائیں، جماعت در جماعت نکلو۔ تو اس کی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متفرقین یعنی ثباتن کے مرادی معنی کو بیان فرمایا ہے، متفرقین سریۃ بعد اخری کہہ کر، یعنی یا تو تم اس طرح نکلو کہ کئی جماعتیں بنا لی جائیں، ایک کے بعد ایک جماعت نکلے، تو یہ متفرقین سریۃ بعد اخری ثباتن کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ او انفروا جمیعا، یا پھر تم سب ایک ساتھ ہی نکل جاؤ، یا پھر تم سب ایک ساتھ ہی نکل جاؤ۔ مجتمعین، مجتمعین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمیعا یہ فعیل جو ہے یہ بمعنی اسم فاعل ہے، یعنی جمیعا مجتمع کے معنی، جمیع مجتمع کے معنی میں ہے، یعنی فعیل اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور فرمایا کہ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، لَيَتَأَخِّرَنَّ، لَيَتَأَخِّرَنَّ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لَيَتَأَخِّرَنَّ نکال کر مرادی معنی بیان فرمایا، لَيُبَطِّئَنَّ کے، لَيُبَطِّئَنَّ کے مرادی معنی بیان فرمایا، لَيَتَأَخِّرَنَّ نکال کر، اور آگے فرماتے ہیں عن القتال، عن القتال نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما عنہ التاخیر، یعنی کس چیز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، مؤخر تاخیر کرتے ہیں اس کو، ما عنہ التاخیر کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ کعبد اللہ ابن ابی المنافقی، کعبد اللہ ابن ابی المنافقی واصحابہ، عبد اللہ ابن ابی المنافقی و اصحابہ، کیونکہ الف یہاں پر لام حمزہ وصلی ہے، اس لیے ملا کر پڑھیں گے ابی المنافق۔ یہ ایک جزئی بیان فرمایا،
کا عبداللہ بن ابی منافق و صحابی یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے من کے اندر جو لوگ داخل ہیں ان کی ایک جزئی بیان فرما دی، جیسا کہ عبداللہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور منافق اور اس کے ساتھی، وجعلہ منہم من حیث الظاہر، وجعلہ منہم من حیث الظاہر۔ یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خطاب تو مومنین کو ہے، جبکہ یہاں منافقین مراد لیے ہیں۔ اوپر جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے وہ تو مومنین کو کیا گیا ہے، اور یہاں پر وَإِنَّ مِنکم، ظاہر سی بات ہے اوپر مومنین کو خطاب کیا ہے تو وَإِنَّ مِنکم میں بھی مومن مراد ہوں گے۔ پھر لمن، یعنی آگے لمن لیبطئن جو کیا اس سے منافق مراد ہوئے، تو یعنی خطاب مومنین کو ہے، جبکہ یہاں لمن لیبطئن سے مراد منافقین لیے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی خطاب یہاں پر مراد جو ہے وہ خطاب کے خلاف ہو گئی، خطاب کسی اور کو، مراد کوئی اور۔ تو اس کا جواب یہ دیا، اصل میں اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ان منافقین کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ یہ اسلام ظاہر کرتے تھے، یہ اسلام ظاہر کرتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اگرچہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو ظاہر کو اعتبار کرتے ہوئے فرما دیا منکم، ان کو بھی یعنی خطاب شامل ہو گیا، اور یہاں یہ مراد ہے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے یہی مراد ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے خطاب میں مومنین فرما دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی نکلتے تھے ان کی تعداد کم ہی تھی، زیادہ تر تو مسلمان پکے مومن ہوا کرتے تھے، تو ان مومنین کا اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا فرما دیا، اور یہاں پر جو پیچھے رہ جانے والوں کا بیان ہے اس میں ان کو خطاب کر دیا۔ تو یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ واللام فی الفعل للقسم، واللام فی الفعل للقسم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا ہے کہ فعل کے اندر جو لام آیا ہے لمن لیبطئن، تو یہ جو لام ہے لیبطئن یہ لام قسم ہے فعل کے اندر، یعنی یبطئن فعل کے اندر۔ اس کو نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، فرمایا کہ یہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر اگر تو تمہیں کوئی، یعنی ابھی یہ شامل نہیں ہوا، اگر تو تمہیں یعنی مومنین کو کوئی پریشانی مصیبت وغیرہ پہنچ جاتی ہے، كَفَتْحٍ وَهَزِيمَةٍ كَقَتْلٍ وَهَزِيمَةٍ كَقَتْلٍ وَهَزِيمَةٍ، یہ اس مصیبت کی جزئی بیان فرمائے، جیسا کہ مثال کے طور پہ ہزیمت یعنی شکست ہو جائے اور تم لوگوں کی مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان قتل ہو جائے، تو قتل و ہزیمت نکال کر جزئی کو بیان فرمایا۔ قال، تو یہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، یعنی یہ عبداللہ بن ابی منافق یہ کہتا ہے کہ انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا انعام اور فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں تھا، حاضر نہیں تھا میں ان لوگوں کے ساتھ، ورنہ میں بھی مارا جاتا اور مجھے بھی یہ پریشانی اٹھانی پڑتی۔ شہیدن، حاضرن، حاضرن نکال کر شہیدن کے کئی سارے معانی آتے ہیں، تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرن نکال کر تعیین احد المعانی کی ہے، یعنی ایک معنی کی تعیین کی ہے مختلف معانی میں سے۔ فَأُصَابَ، کہ یعنی میں اگر حاضر ہوتا مجھے بھی یہ تکلیف پہنچتی، تو فَأُصَابَ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ثمرہ بیان فرمایا ہے۔ قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا کا ثمرہ بیان فرمایا ہے، اس کی غرض ہے ثمرے کا بیان۔ آگے فرمایا وَلَئِن، اور اگر لام قسم، لام قسم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لام کی تعیین کی ہے کہ لئن پر جو لام ہے یہ لام قسم ہے، لام کی تعیین کی ہے، اور اس کو ترکیب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ترکیب کا بیان ہے۔ اصابکم فضل من اللہ، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل پہنچ جائے، فضل ملے تمہیں، یعنی اللہ کا تم پر فضل ہو جائے، کفتح و غنیمت، جیسا کہ فتح حاصل ہو جائے اور مال غنیمت حاصل ہو جائے تمہیں، تو کفتح و غنیمت نکال کر
فضل من اللہ جو ہے اس کی ایک جزی بیان فرمائی، کیونکہ اللہ کا فضل بھی بہت ہے، تو ایک جزی کو بیان فرما دے تو فتح و غنیمت نکال کر لَيَقُولَنَّ، تو پھر یہ کہتا ہے نادمن نکال کر کیفیت کو بیان فرمایا، قول کی کیفیت کو، یعنی کیفیت قول کو بیان کیا، اس کی غرض ہے کیفیت قول کا بیان۔ کأن مخففۃ و اسمها محذوف ای کأنہ، مخففۃ و اسمها محذوف، فرمایا کہ کأن لم، یہاں پر جو اس میں کأن ہے ہم پڑھتے تو کأن لم تکن ہے، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کأن جو ہے یہاں پر یہ مخففہ ہے، یہ مثقلہ کأن نہیں ہے، بلکہ کأن جو ہے یہ مخففہ ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی اصل میں یہ ہے کأنہ، اصل میں یہ کیا ہے کأنہ، ضمیر جو ہے وہ اس کے اسم ہے وہ محذوف ہے۔ تو یہ وہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا، لم یکن بالیاء والتاء، بالیاء والتاء نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قراءات کو بیان کیا ہے، اس کی غرض ہے تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ، شاذہ نہیں بلکہ ضعیفہ نہیں بلکہ مشہورہ۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یا مشہور قراءات کو بیان فرمایا کہ لم یکن لم تکن دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یہ بینکم و بینہ مودۃ، کہ اگر جب مال غنیمت پہنچتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے آ کر کیا کہتا ہے کہ بینکم و بینہ مودۃ، یعنی تمہارے اور اس کے درمیان محبت نہیں ہے، یعنی تمہارے اور اس کے درمیان محبت نہیں ہے، بینکم و بینہ مودۃ، یعنی اپنی پھر تعلقات کا اظہار کرتا ہے، یعنی معرفۃ و صداقۃ، یعنی جان پہچان ہے، ہماری دوستی ہے، اس طرح۔ تو معرفۃ و صداقۃ نکال کر مودۃ کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ، معرفۃ و صداقۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مرادی معنی بیان فرما دی مودۃ کے، کہتے وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اُعْتُرِضَ بِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَمَقُولِهِ وَهُوَ، کہتے ہیں کہ مفسر رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کے اس قول کہ قد انعم اللہ علیہ، جو اوپر اس نے کہا تھا کہ یعنی جب مسلمانوں کو کوئی پریشانی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، فرماتا ہے کہ یہ اس کے اس قول کی طرف راجع ہے، وہاں پر اعترض به بین القول ومقول، فرمایا کہ یہ جو بات بیان آگے یہ آئی ہے تو یہ جملہ معترضہ ہے، قول اور مقولے کے درمیان، قول اور مقولے کے درمیان یہ جملہ معترضہ ہے، اعترض به، یعنی اس کو جملہ معترضہ کے طور پر لایا گیا ہے، لم یکن بینکم و بینہ مودۃ۔ اچھا، یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو امام ابو حفص کی روایت، امام عاصم کوفی کی جو قراءت امام ابو حفص نے روایت کی ہے اس کے مطابق جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی عموماً اسی کے مطابق پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر اس بات کو خیال رکھیں کہ کأن لم تکن ہے، یہاں پر یکن نہیں ہے۔ اصل میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے مد نظر جو نسخہ تھا وہ غالباً امام ورش عن نافع کی روایت ہے، تو اس کو غالباً وہ روایت ہے، مجھے روایت صحیح طرح یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گئی، لیکن امام مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کأن لم تکن نہیں بلکہ کأن لم یکن والی جو ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اگر یہ درست ہے یعنی کتابت کی غلطی نہیں ہے تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یکن والی قرات ہے، اور وہ مفسر نے بالیاء والتاء کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہاں دونوں قرات ہیں۔ باقی جو ہم امام ابو حفص کی روایت پڑھتے ہیں وہ کأن لم تکن بینکم و بینہ مودۃ، ٹھیک ہے۔ قال قد الی قولی قد انعم اللہ علیہ اعترض به بین القول ومقول وهو، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق نحوی کو بیان فرمایا ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق نحوی کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے اس کا یعنی مقولہ کیا ہے، یا یہ للتنبیہ کو بیان فرمایا ہے، یعنی یا للتنبیہ، یہاں پر جو یا ہے وہ بطور تنبیہ کے ہے، اور یہ جو ہے یا کی تعیین کی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ترکیب نحوی کو بیان کیا۔
لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تاکہ مجھے بھی عظیم کامیابی حاصل ہوتی، میں بھی حاصل کرتا فوزا عظیما، عظیم کامیابی۔ یہاں پر جو مجھ سے ٹائپنگ میں غلطی ہوئی ہے، میم پر بھی 2 زبر ہیں اور میم پر تو لگانے تھے لیکن اس کے بعد الف پر لگے ہوئے تھے پہلے سے، وہ مٹانا بھول گیا میں، تو یہاں پر 2 زبر میم پر ہیں، الف کو حمزہ نہیں سمجھیے گا۔ فافوز فوزا عظیما آخذ حظا وافرا من الغنیمت، آخذ حظا وافرا من الغنیمت، کہ میں بھی غنیمت میں سے بہت بڑا حصہ، مجھے بھی ایک معتد بھی حصہ مجھے بھی مل جاتا۔ تو پھر بطور جو ہے حسرت کے یہ کہتا ہے، تو یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حاصل معنی کو بیان فرمایا ہے۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال تعالی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ربط کو بیان فرمایا ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو لہذا آپ قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، لِإِعْلَاءِ دِينِهِ، لِإِعْلَاءِ دِينِهِ، یہاں پر قتال فی سبیل اللہ کے مرادی معنی کی تعیین کی ہے، مرادی معنی کی تعیین کی ہے کہ یہاں پر مراد قتال فی سبیل اللہ سے لِإِعْلَاءِ دِينِهِ، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کرنا ہے۔ الذین، ان لوگوں سے، یشرون، جو بیچتے ہیں، یبیعون، یبیعون نکال کر مفسر رحمۃ اللہ، کیونکہ یشرون اور یعنی لفظ بیع اور لفظ شراء یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے تعیین احد المعانی کی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ایک معنی کی تعیین کی ہے۔ یشرون سے مراد شراء نہیں بلکہ بیع ہے، یعنی بیچتے ہیں الحیات الدنیا بالآخرتی، دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت دے کر دنیاوی زندگی خریدتے ہیں، لیتے ہیں۔ تو الحیات الدنیا بالآخرتی یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کی غرض جو ہے لکھنے بھول گیا میں، اس کی غرض ہے الحیات الدنیا بالآخرت نکال کر متعلق کا بیان، یا یوں کہہ دیں مبیع کا بیان، یعنی کیا چیز، مبیع کا بیان، مبیع نہیں مبیع کا بیان، کہ کس چیز کو بیچتے ہیں، مبیع کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ متعلق کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں، یشرون کی یبیعون کے متعلق کا بیان۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے اور وہ قتل ہوتا ہے، یستشہد، یستشہد نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یقتل کے مرادی معنی بیان فرمائے، او یغلب، یا وہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی قتل نہیں ہوتا، شہید نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہو جاتا، یظفر بعدوہ، یظفر بعدوہ نکال کر مفسر رحمۃ، یعنی وہ دشمن کے ذریعے سے کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی دشمن پر غالب ہو جاتا ہے، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یغلب کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم عن قریب ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، ثوابا جزیلا، یعنی بہت بڑا، بہت عظیم، بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ثوابا جزیلا نکال کر اجرا عظیما کے لغوی معنی بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے، استفہام توبیخ، فرمایا کہ یہ یہاں پر جو استفہام ہے استفہام توبیخ، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ہے، تنبیہ کے طور پر ہے، یہ نکال کر وہ استفہام و توبیخ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے استفہام کی تعیین کی ہے، یعنی تعیین استفہام، ای لا مانع لکم من القتال، یعنی کیا چیز قتال سے تمہیں مانع ہے، یعنی کون سی چیز قتال سے تمہیں روک رہی ہے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا ہے۔ وما لکم لا تقاتلون کے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال سے کون سی چیز تمہیں مانع ہے، ہوا فی نکال کر عطف کو بیان فرما دیا کہ یہ واو جو ہے عاطفہ ہے اور اگلے جملے کا اس پر عطف ہو رہا ہے، عطف کو بیان۔ تخلیصی، تخلیص نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان کیا ہے، یعنی مجاز مرسل کو بیان کیا ہے، اس کا علاقہ مضاف معذوف یعنی حذف مضاف، اس کی غرض ہے مجاز مرسل کا بیان، یعنی مجاز مرسل حذف مضاف کا بیان۔
کیونکہ مجاز مرسل کے 27 علاقے ہوتے ہیں، تو اس میں سے یہ ایک علاقہ یہاں پر بیان کیا۔ والمستضعفین من الرجال، اچھا یہاں پر غلطی سے واو ادھر لگا رہ گیا، جبکہ المستضعفین پر واو نہیں ہے، اس کا واو پیچھے آ گیا ہے۔ المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کس چیز میں؟ یعنی کمزور مومنی مرد اور عورتیں اور بچے، ان لوگوں کو چھڑانے میں، تخلیص پیچھے مفسر نے نکالا، ان لوگوں کو چھڑانے میں، الذین حبسہم الکفار عن الہجرۃ وآذوہم، یعنی وہ مومنین کمزور مرد اور عورتیں اور بچے کے جنہیں کفار نے ہجرت کرنے سے روک دیا تھا، ان کو ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے، آڑے آ جاتے تھے اور وہ مقابلہ ان کا کر نہیں پاتے تھے، اور پھر یہ کفار انہیں تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ واللام للعہد، یعنی المستضعفین، اس کے اوپر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، واللام للعہد، الف لام جو عہد خارجی کا ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما کنت انا و امی منہم، فرماتے کہ میں اور میری والدہ انہی میں سے، کہ والد صاحب ہجرت کر گئے تھے مگر ہم دونوں ہجرت نہیں کر پاتے تھے، اور کفار نے ہمیں ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے اور تکلیف دیتے تھے، تو کہتے ہیں میں اور میری والدہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ یہ قرینے کا بیان ہے، اس کی غرض ہے قرینے کا بیان قرینہ۔ الذین یقولون، جو یہ لوگ کمزور تھے، یہ کہتے تھے داعین یعنی دعا مانگتے ہوئے، پکارتے ہوئے کہتے تھے، یہ کیفیت کا بیان ہے۔ یا نکال کر بتا دیا کہ آگے آنے والی عبارت جو یہ منادہ ہے، آگے آنے والی عبارت منادہ ہے۔ پکارتے ہوئے کہتے تھے ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے ہمارے رب ہمیں نکال دیجئے اس بستی میں، مکہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ القریہ پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، یعنی مکہ مراد ہے۔ الظالم اہلها، کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، الظالم اہلها بالکفر نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تصویر ظلم کو بیان کیا ہے، یعنی ظلم کی صورت کو بیان کیا ہے۔ ظالم کیسے تھے کہ کفر کیا کرتے تھے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، اور آپ بنا دیجئے ہمارے لیے اپنی طرف سے، یعنی من عندک نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی کو بیان فرمایا ہے۔ من عندک نکال کر لدن کے لغوی معنی کو، من لدن کے لغوی معنی بیان فرمائے ہیں۔ ولیًا، کوئی یعنی ہمارے معاملات کو انجام دینے والا، ولیًا یعنی ہمارے معاملات کو انجام دینے والا کوئی شخص ہمارے لیے مقرر کر دیجئے۔ یتولا امورنا نکال کر ولیًا کے لغوی معنی بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے فرمایا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر کر دیجئے۔ یمنعنا یعنی جو ہمیں روکے، یمنعنا جو ہمیں بچائے روکے، یہ لازمی معنی کو بیان فرمایا نصیرہ کے۔ منہم نکال کر یعنی ان کفار سے روکے، ہمیں بچائے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما منہم نصرت کو بیان فرمایا کہ کن لوگوں سے یہ لوگ، کن لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، یعنی کن لوگوں کے خلاف، کن لوگوں سے بچنا یہ مانگ رہے ہیں، کن لوگوں سے بچاؤ مانگ رہے ہیں، تو ما منہ نصرت یا منع، ما منہ المنع یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ یعنی یہاں پر حضرت یہ لوگ جو دعا مانگتے تھے، بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، سبب کے طور پر کہ آپ ظاہری سبب یہاں کسی کو بنا دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہری سبب اللہ تعالیٰ کی عادت اللہ یہی ہے کہ ظاہری سبب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ وَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُمْ فَيَسَّرَ لِبَعْضِهِمُ الْخُرُوجَ وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنْ فَتَحَتْ مَكَّةَ وَوَلَّى صلی اللہ علیہ وسلم عتاب بن اسید فَأَنْصَفَ مَظْلُومَهُمْ مِنْ ظَالِمِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ فَيَسَّرَ لِبَعْضِهِمُ الْخُرُوجَ، ان میں سے بعض کے لیے تو نکلنا آسان ہو گیا کہ وہ نکل گئے اور وہ ان کو روک نہ سکے۔ وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنْ، اور بعض جو ہے وہ باقی رہے یہاں تک کہ فُتِحَتْ مَكَّةَ، کہ مکہ تو کہ فتح مکہ ہو گیا۔ إِلَىٰ أَنْ فُتِحَتْ مَكَّةُ، کہ فتح مکہ یعنی مکہ فتح ہو گیا۔ وَوَلَّى صلی اللہ علیہ وسلم عتاب بن، یہاں پر کتابت کی غلطی ہے،
پیش لگا ہوا ہے، اگرچہ یہ صحابی کا نام عتاب ابن اسید ہے، اسید نہیں ہے۔ عتاب ابن اسید فانصف مظلومہم، کہ انہوں نے پھر ان کے مظلوم یعنی ان مظلوموں کو ظالمین سے بدلہ دلوایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اب مکہ فتح ہو گیا تو اب تو وہ بھی اسلام مسلمان یعنی دارالاسلام بن گیا، تو اب وہاں سے ہجرت کی تو ضرورت نہ ہوئی، البتہ ان پر جو ظلم ہوئے تھے ان مظلوموں کو پھر حضرت عتاب ابن اسید نے ان مظلوموں کو انصاف دلوایا۔ یہ وقد استجاب اللہ سے یہاں تک من ظالمین تک، اس کی غرض ہے اجابت دعا کا بیان، اجابت دعا کا بیان۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ وہ جو لوگ ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں طاغوت الشیطان، یا شیطان نکال کر یہ بتا دے کہ طاغوت پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، الف لام عہد خارجی کا، نہیں شیطان کے رضا جوئی کے لیے وہ لوگ جو شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو تم شیطان کے جو دوست ہیں، اس کے جو مددگار ہیں، ان سے تم قتال کرو۔ انصارہ نکال کر مرادی معنی بیان فرمائے، دینی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل مضاف معذوف کی طرف اشارہ کیا ہے مجاز مرسل مضاف معذوف کی طرف، یعنی اس کی غرض مجاز مرسل حذف مضاف کا بیان۔ تغلبوہم، تم لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان پر غالب ہوگے، یہ حاصل معنی کا بیان ہے۔ لقوتکم باللہ، کیونکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر توکل ہے، اس کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی قوت تمہیں حاصل ہے۔ یہ علت کا بیان ہے کہ یہ کامیاب کیوں ہوگے، اس لیے کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں اور تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، وہ شیطان کے راستے میں کر رہے ہیں، شیطان تو بھاگ گیا تھا ڈنڈا پڑتے، اور اگر شیطان کی مدد ان کو حاصل ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، شیطان کی تو کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے۔ تو یہ علت کو بیان فرمایا۔ ان کید الشیطان، فرمایا کہ شیطان کا جو دھوکہ ہے، یعنی شیطان کا جو قید یعنی جو دھوکے دہی ہے شیطان کی، یعنی یہ جو شیطان کی جو تدبیر ہے، یہاں ہم اس کا ترجمہ تدبیر کریں گے بالمؤمنین، مومنین کے ساتھ جو شیطان تدابیر اختیار کرتا ہے، یہ متعلق کو بیان فرمایا قید شیطانی کان ضعیفا، یہ بہت کمزور ہے، واہین نکال کر ضعیفا کے لغوی معنی بیان فرمائے، لا یقاوم قید اللہ بالکافرین، شیطان کی جو مومنین کے متعلق تدبیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو کفار کے متعلق تدبیر ہے اس کے مقابل ہو ہی نہیں سکتی، مقابل تو دور کی بات اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ لا یقاوم قید اللہ بالکافرین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔